پھر کب ملو گے؟ میرا تو تمہارے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگے گا۔ میری تو صبح ہی تمہیں دیکھ کر شروع ہوتی تھی۔ حماد نے سجل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اداسی سے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ قدر ایک سائڈ پر تھے، اس لیے باقی سب کی نظروں سے اوجھل تھے۔ وہ تو پھر شاید میں اب کبھی بھی نہ مل سکوں۔ کاش کہ ہم پہلے مل گئے ہوتے نا، یا یونیورسٹی کی تعلیم 2-4 سال اور زیادہ رہ جاتی تو۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی تو ہم ملے تھے اور ابھی سے جدائی کا وقت بھی آ گیا۔ سجل نے بھی اسی اداسی سے کہا تھا اور پھر اپنا سر حماد کے کاندھے پر رکھ دیا تھا۔ آج ان کی یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ ان کی ملاقات 1.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ تب سے وہ دونوں ساتھ تھے، مگر اب جدائی نے دونوں کو ہی غم زدہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یونیورسٹی کے بعد سجل کو گھر سے نکلنے کی اجازت بالکل نہیں ملے گی۔ اس کو یونیورسٹی کی اجازت بھی بہت مشکل سے ملی تھی۔ اس دوران بھی اس پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ صرف وہی جانتے تھے کہ وہ دونوں کس مشکل سے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ مگر اب یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد ان کی یہ ملاقاتیں ختم ہونے والی تھی۔ یہی چیز ان دونوں کا خون خشک کیے جا رہی تھی۔ یار تم شاپنگ کے بہانے نکل آنا، یا کوئی اور بہانہ بنا کر۔ لڑکیوں کے پاس تو 101 بہانے ہوتے ہیں، حماد نے کہا۔ لڑکیوں کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بہانے کام کر جاتے ہیں، مگر میرے بہانے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ لڑکیوں کے پاس 101 بہانے ہوتے ہیں اور میرے ساتھ 101 گارڈ بھی۔ میں بہانہ کر بھی لوں نا تو اتنے گارڈز کی موجودگی میں وہ فلاپ ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے کسی طرح انہیں یونیورسٹی کے اندر داخل ہونے سے روک دی ہے، ورنہ ابھی ہم پرسکون نہیں بیٹھے ہوتے۔ سجل نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ یہ تفصیل حماد اس سے پہلے بھی کہیں مرتبہ سن چکا تھا۔ میں جانتا ہوں سجل، تمہاری ساری مجبوریوں کا علم ہے مجھے، مگر میرے بارے میں بھی تو سوچو نا۔ میں تم سے ملے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ حماد نے ایک مرتبہ پھر سے اس پر اپنی حالت واضح کی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں حماد، اب پھر تم ہی کچھ کرو، سجل نے کہا۔ تم اپنی موم سے بات کرو نا، تو ہی میں کچھ کر سکوں گا نا، حماد نے دہائی دی تھی۔ چلو حماد، میں بات کر کے دیکھتی ہوں، پھر تمہیں انفارم کر دوں گی، لیکن جب تک میں میسیج نہ کروں تم مجھے کال نہیں کرو گے، سجل نے کہا تھا۔ اس کی بات سنتے حماد ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی آپس میں باتوں میں لگے رہے تھے۔ پھر چھٹی کی بیل بجتے وہ دونوں اپنے اپنے راستوں پر چل دیے تھے۔ سجل یوں ہی یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ گارڈز کی ایک بڑی تعداد اس کے ارد گرد ہوئی تھی اور اسے اپنے گھیرے میں لے کر گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ سجل کی گاڑی کے آگے پیچھے اور ارد گرد بھی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ سجل نے آنکھیں بند کر کے پشت گاڑی کی سیٹ سے ٹکا لی تھی۔ اتنے سارے پروٹوکول میں سجل کا ہمیشہ سے دم گھٹتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس پروٹوکول کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ اتنے سارے پروٹوکول میں وہ اس کو موت سے بچا لیں گے۔ وہ تو اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ جو رات قبر کے اندر ہے نا، وہ کبھی بھی باہر نہیں ہو سکتی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی گاڑیاں آگے پیچھے ایک ساتھ ایک عالیشان عمارت کے سامنے رکی تھی۔ گارڈ نے آگے بڑھتے سجل کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ سر جھکائے باہر نکلی تھی اور سفید سنگ مرمر سے بنی راہداری سے چلتی ہوئی وہ اس عالیشان عمارت میں داخل ہو گئی تھی، جس کی ایک ایک چیز بیش بہا قیمتی ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ سجل میری جان، تم آ گئی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ ہانیہ بیگم نے آگے بڑھتے سجل کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ موم آپ کیوں ہیں ایسی؟ سجل نے ان سے دور ہوتے پوچھا تھا۔ وہ سخت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہانیہ بیگم نے پوچھا۔ آپ کیوں ڈرتی ہیں اتنا؟ کس سے خطرہ ہے آپ کو موم؟ بچپن سے اب تک دیکھتی آ رہی ہوں آپ ہمیشہ سے اسی خوف کے سائے میں ہیں، اور مجھے بھی اس خوف کے زیر اثر رکھا ہے آپ نے۔ کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ کیا فائدہ اتنی امارات اور اتنا پیسہ ہونے کا کہ بندہ کھل کر سانس بھی نہ لے سکے؟ سجل ہانیہ بیگم کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ اس کی باتیں سنتے ہانیہ بیگم کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا تھا۔ انہوں نے بامشکل خود کو سنبھالا تھا۔ سجل میری جان، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ مجھے کوئی خوف کیوں ہوگا بھلا؟ ہانیہ بیگم نے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ اگر کوئی خوف نہیں ہے تو میرے ساتھ ان گارڈز کا جمگٹا کیوں ہے مام؟ سجل نے پوچھا۔ بیٹا یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ جائیداد، یہ دولت اب تمہارے نام پر ہے۔ کوئی بھی اس سب کے لیے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے بس اسی لیے تمہاری حفاظت کی بدولت تمہارے ساتھ گارڈز رکھیں، ہانیہ بیگم نے کہا۔
مجھے نہیں چاہیے ایسی حفاظت موم کے جس میں بندہ کھل کر سانس بھی نہ لے سکے۔ آپ نے اتنے سارے مستنڈے گارڈز کو دیکھ کر میرا دل گھٹتا ہے۔ میں بتا رہی ہوں آج کے بعد میں ان کو ساتھ لے کر کہیں نہیں جاؤں گی، سجل نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ سجل پاگل مت بنو، میں کب سے تمہاری بات سن رہی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ جاؤ۔ تم جہاں جاؤ گی نا، گارڈز تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہیں مت جاؤ، گھر بیٹھو۔ ہانیہ بیگم نے اب قدرے سخت لہجے میں کہا تھا۔ موم کیا ہے یہ سب؟ اب کیا میں اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے بھی درجن بھر گارڈ ساتھ لے کر جاؤں؟ سجل نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم فرینڈز بناؤ؟ میں نے تمہیں پہلے بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اور اب پھر سے ایک مرتبہ اور اچھی طرح سمجھا رہی ہوں کہ تمہارا اس دنیا میں میرے علاوہ کسی اور سے نہ کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی تعلق۔ تم اور کوئی بھی تعلق نہیں بناؤ گی، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہانیہ بیگم نے اب کے مرتبہ ہانیہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے جھڑکا تھا۔ ان کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ان کی اتنی سختی پر سجل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ شکوہ کرتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی ہوئی اوپر کمرے میں آ گئی تھی۔ ہانیہ بیگم نے انگلی سے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سجل پر حد سے زیادہ سختی کر رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ سجل کی بہتری کے لیے ہی تھا۔ اگر وہ سجل پر اتنی سختی نہ کرتی تو شاید سجل آج ان کے ساتھ ہی نہ ہوتی۔ وہ سجل کی بھلائی کے لیے ہی یہ سب کر رہی تھی، مگر سجل نادان تھی۔ اس کو یہ بات کون سمجھاتا کہ یہ سب اس کے فائدے کے لیے تھا؟ وہ تو ہانیہ بیگم کو ہی غلط سمجھتی تھی، مگر ہانیہ بیگم نے کبھی اس کو یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ ایسی کوئی بھی کوشش کرتی تو اس کے ساتھ انہیں سجل کو وہ ساری سچائی بھی بتانی پڑتی جو وہ اتنے سالوں سے سجل سے چھپا رہی تھی۔ وہ حقیقت اگر سجل کے سامنے آ جاتی تو نہ جانے کون کون سے طوفان آ جاتے۔ اس لیے ہانیہ بیگم چپ تھی کہ انہوں نے خود پر پتھر دل ہونے کا خول چڑھا لیا تھا۔ اور سجل کو یہ لگتا تھا کہ ہانیہ بیگم بلا وجہ اس پر سختی کر رہی ہیں۔ حماد آ جا بیٹا، کھانا کھا لے۔ کھانا کب سے نکالا ہوا ہے، ٹھنڈا ہوئے جا رہا ہے، آ کر کھا لینا۔ بلقیس بیگم حماد کے کمرے میں آتی ہوئی بولی تھی، مگر حماد کا خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ حماد، ارے او حماد، شانی ذرا اپنے بھائی کو فون تو لگانا، جانے کہاں چلا گیا۔ اتنی مرتبہ گئے، اس وقت گھر سے باہر نہ جایا کرو، مگر میں جالا جو ماں کی کوئی بھی بات سمجھ آ جائے۔ اس کو فون کر اور کہہ کے ابھی الٹے پیروں گھر واپس آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلکہ اس بیگم نے باہر آتے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا تھا، جو موبائل پر پب جی لگائے کھیل رہا تھا۔ امی 5 منٹ رک جائیں، 5 بندے رہ گئے ہیں، میں ابھی کرتا ہوں۔ شایان فون پر مہارت سے انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ تو اس کو فون کرتا ہے یا میں جوتی اٹھاؤں؟ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس بیگم نے اپنا غصہ شایان پر اتارا تھا۔ شایان نے فوراً سے گیم کاٹتے حماد کو کال ملائی تھی۔ ہاں شانی بولو، حماد نے کال اٹھاتے ہوئے کہا۔ حماد بھائی، اماں کہہ رہی ہیں جلدی سے گھر آ جائیں، وہ بہت غصے میں ہیں۔ شانی نے جلدی جلدی بات مکمل کی تھی اور کال کاٹ دی۔ حماد کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گیا تھا۔ اماں کیا ہو پایا، آپ کی صحت تو ٹھیک ہے؟ حماد نے آتے ساتھ پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہوں میں، آجا کھانا کھا لے، تیری پسند کی بریانی بنائی ہے آج۔ بیٹے کو دیکھتے بلقیس بیگم کا غصہ ایک دم سے اتر گیا تھا۔ وہ محبت سے حماد کو کھانے کی طرف لے گئی تھی، جبکہ شایان منہ بس سور کر رہ گیا تھا۔ اسے کسی نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ خود ہی ان کے پاس آ بیٹھا تھا اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا تھا۔ آج بڑے دنوں بعد ان کے گھر میں یوں پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا، ورنہ تو ہمیشہ ان کے گھر میں آسودگی سی چھائی رہتی تھی۔ گھر میں 3 ہی مقیم تھے اور تینوں ہی ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ 2-4 دن سکون کے گزرے تھے، مگر پھر سے وہی کشمکش جاری ہو گئی تھی۔ حماد پچھلے 2-4 روز سے ہی روزانہ جگہ جگہ نوکری کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ اس نے پارٹ ٹائم نوکری کر کے تعلیم تو مکمل کر لی تھی، وہ بھی سجل کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اسی یونیورسٹی کی ساری فیسیں سجل کہے بغیر ہی ادا کر دیا کرتی تھی، تبھی تو وہ اپنی تعلیم مکمل کر پایا تھا، ورنہ تو اس نے یونیورسٹی کے پہلے ہی سال میں امید چھوڑ دی تھی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنے خرچوں میں اپنی تعلیم مکمل کر پائے گا، مگر سجل نے بنا کہے اس کا یہ بوجھ بانٹ لیا تھا۔ اس نے اس کی یونیورسٹی کے سارے ڈیوز ایک ساتھ ہی ادا کر دیے تھے، مگر اب وہ خود ایک اچھی نوکری کی تلاش میں تھا۔
تاکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور خود کو سجل کے قابل بنا سکے۔ اسے معلوم تھا کہ سجل کو پانے کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ ایک ہائی کلاس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر جس طرح سے اس کی موم تھی، وہ جانتا تھا ایک خالی ہاتھ انسان کے ساتھ وہ سجل کی شادی کسی صورت نہیں کریں گی۔ اس نے بہت سی جگہ انٹرویوز دیے تھے، مگر کہیں سے بھی اسے امید ہی نہیں تھی۔ سفارش کے بغیر اسے جاب ملنا بےحد مشکل تھا۔ یہ بات وہ ان 4 دنوں ہی جان چکا تھا۔ امی امی اٹھیے، کیا ہوا ہے؟ حماد جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے بلکہ بیگم کو برآمدے میں فرش پر گرا ہوا پایا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے سب کچھ پھینکتے فوراً سے بلکہ بیگم کی طرف بڑھا تھا اور انہیں جگانے لگا تھا، مگر وہ بالکل بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ حماد کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ شیان شیان کہاں ہو تم؟ ادھر آؤ۔ حماد نے چلاتے ہوئے شیان کو پکارا، مگر شیان گھر میں ہوتا تو وہاں آتا نا۔ حماد خود ہی بلکہ بیگم کو ہسپتال لے گیا تھا۔ بلکہ بیگم کا بی پی بہت زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے شوٹ کر گیا تھا۔ حماد اب ان کی صحت یابی کی دعائیں کر رہا تھا۔ اسے بلکہ بیگم کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ جیسے ہی ہوش میں آئے، حماد فوراً ان کے پاس پہنچا تھا۔ بیٹا تمہاری نوکری لگی یا نہیں؟ بلکہ بیگم نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ حماد کے چہرے پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ امی ابھی تو نہیں لگا، مگر جلدی لگ جائے گی۔ آپ میری نوکری کی وجہ سے کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ حماد نے بلکہ بیگم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ کب لگے گی حماد؟ میری برداشت اب جواب دینے لگی ہے۔ بلکہ بیگم کہتے ساتھ ہی رو پڑی تھی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ حماد تو ماں کے رونے پر ہی تڑپ اٹھا تھا۔ امی میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بتائیں مجھے، کچھ ہوا ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ حماد نے فوراً سے بلکہ بیگم کے ہاتھ تھامے اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا سب کچھ تو تمہارے سامنے ہی ہے۔ ساری زندگی ترس ترس کر گزار دی ہے۔ مکان مالک آئے تھے، دن میں انہوں نے بہت بے عزت کی ہے۔ میں مزید یہ ذلت نہیں سہ سکتی۔ بلکہ بیگم کہتے ساتھ پھر سے رو پڑی تھی۔ ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ وہ کیوں آئی تھی امی؟ ابھی تو مہینے میں ہفتہ پورا باقی ہے، میں ان کو کرایہ وقت پر ہی تو دیتا ہوں۔ حماد کو غصہ آیا تھا۔ بیٹا وہ کہہ رہے تھے کہ مکان خالی کر دو، انہوں نے کرایہ بڑھانا ہے۔ ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ اب تمہاری یونیورسٹی بھی ختم ہوگی، اب ہم لوگ اتنا کرایہ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ جو سونے کی چڑیا تم نے پھنسائی تھی وہ اب تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ بلکہ بیگم نے حماد کو پوری تفصیل بتائی تھی، جسے سن کر حماد کا خون کھول اٹھا تھا۔ مالک مکان کا بیٹا سعد بھی اس کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اس نے سجل پر لائن مارنے کی کوشش کی تھی، مگر سجل نے اسے لفٹ ہی نہ کروائی تھی۔ جب اس نے سجل کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو سجل نے اسے ساری یونیورسٹی کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ حماد جان گیا تھا کہ اب سعد اس سے اسی چیز کا بدلہ لے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں امی، وہ ویسے بکواس کر رہا ہے، آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں، میں کوئی اور مکان دیکھتا ہوں، اب بالکل بھی فکر نہ کریں۔ حماد نے بلکہ بیگم سے کہا تھا۔ اسے خود بھی پریشانی ہوئی تھی، اب اتنی جلدی سے مکان ملنا کیسے ممکن تھا؟ چلو مکان تو پھر کہیں سے مل ہی جائے گا، لیکن مکان نامنے پر جو لوگ اتنی سیکیورٹیاں مانگتے وہ کہاں سے آئیں گی؟ کاش وہ عورت میری زندگی میں نہ ہوتی تو میری زندگی یوں اجیرن نہ ہوتی، اور نہ ہی آج میرا بیٹا اتنا پریشان ہوتا۔ اللہ اسے کبھی سکھ نہ دینا۔ اس کی وجہ سے جتنی پریشانی، جتنی اذیت مجھے ہوئی ہے نا، اسے بھی اتنی اذیت دینا میرے مالک۔ اس نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی، میرا ہنستا بستا گھر اس کی وجہ سے اجڑ گیا ہے۔ بلکہ بیگم ہاتھ اٹھا کر پھر سے اس عورت کو بددعائیں دینے لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کا گھر اجڑا تھا۔ امیاں پریشان نہ ہو، ایک مرتبہ وہ عورت مجھے مل جائے نا، میں اس سے آپ کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ خون کے آنسو روئے گی۔ حماد غصے سے بولا تھا۔ اسے اس عورت سے سخت نفرت تھی۔ وہ بچپن سے اپنی ماں سے یہی سنتا آ رہا تھا کہ اس عورت کی وجہ سے ان کا باپ انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور باقی گھر والوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ بلکہ بیگم اسے بتاتی تھی کہ کیسے وہ ان دونوں بھائیوں کو لے کر ایک ایک رشتہ دار کے گھر پر گئی تھی کہ کسی طرح انہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے، مگر کسی نے بھی انہیں نہیں اپنایا تھا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر تنہا کرائے کے گھر میں آ گئی تھی، اور تب سے وہ کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہی تھی۔ پہلے پہل تو وہ خود لوگوں کے گھروں میں کام کر کے دونوں بچوں کی پرورش کرتی رہی تھی، پھر جو ہی حماد نے میٹرک کی تو اس نے پارٹ ٹائم نوکری شروع کر دی تھی۔ پھر اس نے بلکہ بیگم کو کبھی بھی کام نہیں کرنے دیا تھا،
وہ اپنے پارٹ ٹائم جاب سے گھر کا کرایہ اور راشن پورا کرتا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا تھا، مگر کرائے کے گھروں کی در بدری کبھی ختم نہ ہوئی تھی۔ مالک مکان خود کو ان کا مالک سمجھ بیٹھے تھے، کبھی کیا تو کبھی کیا، جس کا جب دل چاہتا بے عزت کر کے انہیں گھر سے نکال دیا کرتے تھے۔ اور پھر ہر مرتبہ بلکیس بیگم روتے ہوئے اس عورت کو کوستی رہتی تھی۔ حماد کے دل میں اس عورت کے لیے بے شمار نفرت تھی۔ وہ جب جب بلکیس بیگم کو روتے ہوئے دیکھتا تھا، اس کے دل میں اس عورت کے خلاف نفرت بھر جاتی تھی۔ کچھ گھنٹے اسپتال میں رہنے کے بعد بلکیس بیگم کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے حماد کو سخت تاکید کی تھی کہ انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن بھی نہ دی جائے۔ بھائی اماں شکر ہے آپ لوگ آ گئے ہیں، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ بھائی آپ کو کتنی کالز کی ہیں میں نے۔ وہ جیسی بلکیس بیگم کو لے کر گھر پہنچا تو شیان انہی کا منتظر تھا۔ کہاں تھے تم شیان؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ امی کے ساتھ رہنا تو کہاں گئے تھے تم؟ حماد بلکیس بیگم کو کمرے میں چھوڑتے شیان کے سامنے آیا تھا۔ بھائی وہ میں ایک جگہ جاب کا پتہ کرنے گیا تھا، وہیں سے آیا ہوں۔ مجھے ایک جگہ جاب مل گئی ہے، میرے ایک دوست کے انکل کی بیکری ہے، مہینے کا 12,000 دیں گے۔ میں نے سوچا کر ہی لیتا ہوں، کم سے کم آپ کو کچھ تو ہاتھ بٹ جائے گا۔ شیان اس وقت حماد سے کہتا ہوا حماد کو اپنی عمر سے کہیں بڑا لگا تھا۔ شیان ابھی تم پڑھ رہے ہو، تمہاری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ حماد نے فکر مندی سے کہا بھائی میٹرک کا رزلٹ آنے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، فی الحال آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ شیان نے کہا تو حماد کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وقتی ان کے گھر میں پیسوں کی بے حد ضرورت تھی۔ اگلے روز حماد پھر سے جاب کی تلاش میں نکلا تھا، مگر اس روز بھی اسے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ کوئی بھی اسے تعلیمی بنیاد پر نہیں لے رہا تھا، سب بھی اسے تجربہ مانگ رہے تھے جو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ اس وقت بھی ایک دفتر سے نکلا تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون نکالتے دیکھا کسی ان نون نمبر سے کال تھی۔ وہ ایک لمحے کو چونکا اور پھر اگلی لمحے سمجھ گیا وہ کال سجل کی ہو سکتی تھی۔ سجل اسے کبھی بھی اپنے پرسنل سیل سے کال یا میسیج نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اس کا نمبر اور سیل ہمیشہ ٹریکنگ پر لگائے ہوئے تھے۔ وہ اسے فون کرنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی ملازمہ کا فون استعمال کرتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے فوراً سے کال پک کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حماد؟ سجل نے تیزی سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سجل، تم کیسی ہو؟ حماد نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ کہ کہاں ہو اس وقت؟ سجل نے پوچھا۔ کہاں ہونا یار، بس نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہوں، حماد نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا تھا۔ دھکے کھانے سے نوکری نہیں ملتی حماد، میں تمہارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا رہی ہوں، اپنا بزنس سٹارٹ کر لو۔ اور ہاں اسی نمبر سے ایک ایڈریس بھی بھیج رہی ہوں نا، وہاں چلے جانا، کافی ہیلپ مل جائے گی۔ اپنے ڈیزائن ساتھ لے جانا، اوکے؟ اللہ حافظ، میرے پاس وقت نہیں، اپنا خیال رکھنا۔ سجل نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹی تھی، جبکہ حماد اس سے نہ کرتا ہی رہ گیا تھا کہ اسے پیسے نہیں لینے، مگر سجل نے اس کی بات ہی نہیں سنی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حماد کو نوٹیفیکیشن موصول ہوئے تھے، اسے ایک جگہ کا ایڈریس اور 7 لاکھ روپے مل چکے تھے۔ تم دعا کرنا کہ میرا بزنس کامیاب ہو جائے، پھر تمہارا 1 روپیہ واپس کر دوں گا۔ حماد تصور میں سجل سے مخاطب ہوا تھا، اور پھر گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے وہ گھر خالی کیا تھا اور ایک دوسری جگہ شفٹ ہوئے تھے، جہاں حماد نے 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دے دیا تھا۔ وہ بلکیس بیگم کو کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر وہ اس ایڈریس پر چلا گیا تھا جہاں کا سجل نے کہا تھا۔ ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ حماد کو شروع سے ہی بلڈنگ ڈیزائننگ کا شوق تھا۔ اس نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے فارغ اوقات میں لاتعداد نقشے بنا رکھے تھے، جو آج وہ اپنے ہمراہ لے کر آیا تھا، اور اس مرتبہ سے واقعی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو حماد کے ڈیزائن بے حد پسند آئے تھے، وہ اسے کسی قیمت پر بھی خریدنے کے لیے تیار تھے۔ حماد نے ان سے کانٹریکٹ کیا کہ وہ اب ڈیزائن حماد سے لیا کریں گے۔ حماد نے وہ 10 ڈیزائن کافی رقم میں بیچ دیے تھے۔ اس نے ایک ہی مرتبہ میں سجل کے دیے گئے 7 لاکھ پورے کرنے کے بعد بھی کافی رقم بچانی تھی، جسے اس نے اپنی سیونگ کے نام سے محفوظ کر لیا تھا۔ دوسری طرف شیان کی جاب بھی چل پڑی تھی، ان کے حالات کافی بہتری کی طرف آگے تھے، شاید ان کا اچھا وقت آنے والا تھا۔ حماد اور سجل کی اکثر آپس میں فون پر ہی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ 1-2 مرتبہ حماد نے سجل کو بس دور دور سے دیکھا تھا، وہ اب جلدی سجل کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر لانے والا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت اس کے ساتھ کون سی چال چلنے والا تھا۔ وہ وقت کی چالوں سے بالکل انجان تھا۔ 6 سے 8 مہینے میں ہی حماد ہر طرف مشہور ہو گیا تھا۔ ہر کنسٹرکشن کمپنی کی یہی خواہش تھی کہ حماد
ان کی کمپنی کے لیے ڈیزائن بنائے، مگر حماد نے جو کنٹریکٹ افاق کمپنی کے ساتھ کیا تھا وہ اب تک اسی کنٹریکٹ کی پابندی کر رہا تھا اور ایک ایک پیسہ اپنی محنت اور لگن سے کما رہا تھا۔ یہ سب اس کے خون پسینے کی کمائی تھی۔ وہ راتوں میں اپنی نیندیں قربان کر کے جاگ جاگ کر یہ ڈیزائن بناتا تھا۔ اس دوران اس کی بھوک پیاس سب مر جاتی تھی، مگر قدرت اس پر مہربان تھی، اسے اس کی محنت کا پورا پورا صلہ مل رہا تھا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں اس نے اپنے گھر کے لیے زمین بھی خرید لی تھی۔ شیان کا کام چھڑوا کر اس نے دوبارہ پڑھائی پر لگا دیا تھا۔ اس دوران اسے بس صرف بلقیس بیگم کی پریشانی تھی۔ ان کی طبیعت اکثر خراب ہو جاتی تھی۔ حماد گھر میں ہوتا تو ٹینشن نہیں تھی، لیکن اسے اکثر کام کے سلسلے میں وقت بے وقت دفتر جانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے وہ بے حد پریشان تھا۔ اماں ایسا کرتے ہیں نا کہ بھائی کی شادی کروا دیتی ہے، یوں آپ کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی اور میری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ میں برتن دھو دھو کر تھک گیا ہوں۔ شیان نے مشورہ دیتے ساتھ دہائی بھی دی تھی۔ ہاں تو بالکل ٹھیک کہہ رہا، میرا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا؟ میں کل ہی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کرتی ہوں۔ یہ خیال مجھے پہلے آ جاتا تو آج میں اپنے پوتوں کو کھلا رہی ہوتی۔ شیان کا مشورہ سنتے بلقیس بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ بیٹے کی شادی کے ارمان امڑ امڑ کر ان کے دل سے باہر آنے لگے تھے۔ ان کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی پکڑ کر حماد کو دلہا بنا دیتی۔ اماں پہلے بھائی سے تو پوچھے، ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کے پوتوں کی اماں پہلے سے ڈھونڈ رکھی ہو۔ شیان نے کہتے ہوئے حماد کو آنکھ ماری تھی۔ وہ حماد کی پسندیدگی سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا آج کل کیسے حماد سجل کی جدائی میں تڑپ رہا تھا۔ حماد، یہ شیان کیا کہہ رہا ہے؟ بلقیس بیگم فوراً سے پہلے حماد کی طرف مڑی تھی۔ امی، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا۔ حماد نے سر جھکائے جواب دیا تھا۔ کون ہے وہ؟ دیکھو حماد، میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ میں تمہاری شادی کسی بھی ایسی ویسی لڑکی سے نہیں کروں گی۔ میں تو تمہارے لیے وہ دلہن لاؤں گی جو لاکھوں میں ایک ہو۔ بلقیس بیگم نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امی، آپ پلیز ایک مرتبہ اس سے مل لیں، پھر اس کے بعد جو آپ کہیں گے نا، جیسا آپ چاہیں، حماد نے بلقیس بیگم سے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر بلقیس بیگم ایک مرتبہ سجل سے مل لے وہ بھی اسی کی طرح سجل کی دیوانی ہو جائیں گی۔ سجل تھی اتنی نایاب لڑکی کہ کوئی بھی ایک ہی ملاقات میں اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ شاید اسی لیے اس کی ماں اسے کسی سے ملنے ہی نہیں دیتی۔ حماد نے خود سے ہی سوچا تھا۔ اماں، آپ بالکل فکر نہ کریں، اب بھائی کے لیے لاکھوں میں ایک ہی دلہن ڈھونڈ رہی ہے نا، بھائی صاحب تو کروڑوں میں ایک دلہن ڈھونڈے بیٹھے ہیں۔ خیر سے ہماری ہونے والی بھابھی صاحبہ نے نہ صرف شکل و صورت میں کروڑوں میں ایک ہے، بلکہ وہ کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث بھی ہیں۔ شیعہ نے بڑے مزے سے یہ بات بتائی تھی، جسے سنتے بلقیس بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، مگر انہوں نے جلدی خود کے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ میں پہلے سے ملوں گی حماد، اگر وہ لڑکی مجھے پسند آئی تو ٹھیک، ورنہ تو مجھے مجبور نہیں کرو گے، بلقیس بیگم نے کہا تو حماد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مگر اب مین مسئلہ یہ تھا کہ سجل اور بلقیس بیگم کی ملاقات کیسے کروائی جاتی۔ جیسے سجل کا میسج آیا، حماد نے فوراً سے ساری بات اسے بتائی تھی۔ حماد، میں کیسے آؤں گی؟ سجل روحان سے لہجے میں بولی۔ سجل میری جان، تمہیں اب ہمت کرنی ہوگی۔ آخر کب تک تم آنٹی سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتی رہوگی؟ آخر تمہاری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، تم کوئی جانور تو ہو نہیں کہ جسے وہ قید کر کے رکھتی ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تم اب چھوٹی بچی نہیں رہی۔ حماد نے سجل سے کہا تھا۔ میں سب کہہ چکی ہوں حماد، مگر نہ جانے موم کس چیز کی بنی ہے، ان پر میری کسی بھی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، نہ ہی کسی اچھی اور نہ ہی بری۔ میں نے پیار، محبت اور عزت سب کر کے دیکھ لیا، مگر موم۔ سجل بات ادھوری چھوڑتے تڑپ اٹھی تھی۔ سجل تم پلیز رو تو مت یار، اگر وہ تمہاری بات نہیں سن رہی تو تم بھی ان کی بات مت سنو، انہیں احساس دلاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ کس قدر غلط کر رہی ہیں۔ حماد نے کہا۔ میں کیا کروں حماد، اب تم ہی بتاؤ۔ سجل نے ساری بات حماد پر چھوڑی تھی۔ وہی جو وہ کرتی ہیں، تم آج مجھ سے ملنے آ رہی ہو، گارڈز کو گرد کیسے چھوڑنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حماد نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں حماد، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، میں کیسے کروں گی؟ سجل کو حماد کی باتیں سن کر مزید رونا آیا تھا۔ تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا سجل، نہیں تو باقی کی زندگی بھی اسی قید خانے میں گزرے گی۔ حماد نے سجل کے مستقبل کا نقشہ کھینچا تھا۔ یوں تھوڑی دیر بعد ہی سجل گھر سے باہر تھی۔ ہانیہ بیگم اس وقت کہیں گئی ہوئی تھی تو سجل کو یہی موقع غنیمت لگا تھا۔ گارڈ ساتھ ہونے لگے تو اس نے سب کو دھمکی دی کہ اگر کوئی اس کے ساتھ آیا تو اس کے پیچھے آیا تو وہ خود کو جان سے مار دے گی۔ اس نے صرف دھمکی نہیں دی تھی بلکہ گارڈ سے گن کھینچتے ہوئے ہوائی فائرنگ کر کے بھی دکھائی تھی، اور سخت الفاظ میں کہا تھا کہ اگر اس کی بات نہیں مانیں گی
تو پھر یہ گولیاں وہ اپنی کن پٹی میں اتار لے گی۔ گارڈز اس کی دھمکی سنتے فوراً سے بھی چڑھ گئے تھے۔ سجل اپنی گاڑی لے کر باہر آ گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ بہت خوش تھی، آخرکار اس نے کر دکھایا تھا۔ وہ اکیلی گھر سے باہر آ ہی گئی تھی۔ اس نے پی ٹی سی ایل سے حماد کو کال کی۔ حماد میں باہر آ گئی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سجل نے خوشی سے کہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب حماد نے سجل کے لہجے میں خوش جوش محسوس کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اکٹھے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سجل نے اندر داخل ہوتے ہی سر بلکیس بیگم کے سامنے جھکایا تھا اور ہاتھ میں پکڑے تحفے ان کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ ان کے گھر آ رہی تھی تو اسے خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ بلکیس بیگم نے سردا پیر اس کا جائزہ کیا تھا۔ وہ بس ان کے گھر کچھ ہی دے رہی تھی اور پھر دوبارہ سے آنے کا وعدہ کرتی واپس آ گئی تھی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ ہی فاصلے پہ تھی کہ جب اچانک ہی تیز رفتار گاڑیاں اس کے مقابل ہوئی تھی، اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر گئی تھی۔ سجل ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی گاڑی پلیٹ پروف تھی، ورنہ اب تک جتنی گولیاں چلی تھی نا، ان کے لیے تو سجل کا وجود چھوٹا پڑ جانا تھا۔ گولیوں کا ناکام ہوتے دیکھ ان لوگوں نے سجل کی گاڑی کو ٹکریں مارنی شروع کر دی تھی۔ سجل کی گاڑی بار بار ڈس بیلنس ہو رہی تھی، بہت سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس نے اسپیڈ تیز کی اور رک کر کی طرف موڑا۔ وہ جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، مگر وہ گاڑیاں اس کی اس کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ اچانک سجل کے دماغ نے کام کیا تھا، اسے گاڑی کا ہارن نظر آیا تھا، اور پھر سجل نے گاڑی کے ہارن پر وہ ہاتھ رکھا کہ سب کے کانوں کے پردے پھٹنے والے ہو گئے تھے۔ سجل نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی گاڑی کا ہارن سنتے گھر سے تیزی سے گارڈز نکلے تھے اور فوراً سے اس تک پہنچتے اسے محفوظ کیا تھا۔ سجل کے حواس مختل ہو گئے تھے۔ وہ کس طرح گھر کے اندر پہنچی اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے بیڈ پر پایا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ہانیہ بیگم بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ موم، وہ سجل نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر گال پر پڑنے والے باری تھپڑ سے اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کیا کرنے گئی تھی تم باہر؟ ہاں بولو، جواب دو مجھے۔ میں نے کتنا منع کیا تھا تمہیں، مگر نہیں، تمہیں تو ماں پاگل لگتی تھی نا، جو تمہیں گھر کے اندر قید کر کے رکھتی تھی۔ اب دیکھ لیا انجام۔ سوچا ہے تم نے اگر تم گھر سے دور ہوتی تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ لیکن تم کیوں سوچو گی؟ تمہیں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہیں زیادہ چاہیے تھی نا، میں دیتی تمہیں زیادہ۔ تمہاری شادی کا کوئی بندوبست کرتی ہوں نا، پھر اس کے بعد جو دل میں آئے کرتی رہنا، ٹھیک ہے؟ کہو اس لڑکے سے آ کر مجھ سے ملے، ورنہ میں اپنی مرضی سے کہیں بھی تمہاری شادی کروا دوں گی۔ پھر مجھ سے کوئی گلہ مت کرنا۔ ہانیہ بیگم کہہ کر رکی نہیں تھی، جبکہ سجل شوق کی کیفیت میں گال پر ہاتھ رکھے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہانیہ بیگم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی اس قدر زوردار انداز میں۔ سجل کئی لمحے تک اپنی جگہ پر سن بیٹھی رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا موبائل اٹھاتے اس میں حماد کا نمبر سیو کیا تھا، اور پھر اس سے ہانیہ بیگم کا پیغام میسج کر دیا تھا۔ اس وقت وہ حماد سے بالکل بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہانیہ بیگم کی ناراضگی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ خیر اگلے روز ہی حماد ہانیہ بیگم سے ملنے آ گیا تھا۔ آتے وقت تو وہ بہت خوش تھا، مگر جاتے ہوئے اس کے چہرے پر اسی قدر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اس نے سجل سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ تھوڑے دنوں بعد وہ شیان اور اپنے دوستوں کے ساتھ بارات لے کر آ گیا تھا۔ سجل بہت خوش تھی، اس کی جان آزاد ہونے جا رہی تھی، لیکن وہیں اسے حماد کا رویہ بہت پریشان کر رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے حماد کا رویہ بہت عجیب سا تھا، نہ جانے کیوں سجل کو ایسے لگتا جیسے حماد بہت روڈلی اس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ حماد سے کہا بھی، مگر حماد نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا اور بات کو ادھر ادھر کر دیا تھا۔ خیر نکاح بخیر و عافیت انجام پا گیا تھا۔ ہانیہ بیگم نے سجل کو جہیز میں گھر اور گاڑی بھی دیے تھے، اور اس کے علاوہ گارڈز کی پوری فوج بھی، جنہیں سجل نے ساتھ لے جانے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ ہانیہ بیگم نے بھی زبردستی نہیں کی تھی، صرف اتنا کہا تھا کہ یہ اسی کے ہیں، اس کو جب ضرورت بھی ہو وہ اس کو لے کر جا سکتی ہے۔ خیر سجل رخصت ہو کر اپنے نئے گھر میں آ پہنچی تھی، جہاں بلکیس بیگم نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا، مگر اس کے بعد اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ تینوں جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ سجل کافی دیر تک بیٹھی حماد کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر حماد نہیں آیا تھا۔ تھکا کر اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی تھی، مگر ابھی کچی نیند میں تھی کہ جب دروازے پر ہونے والے کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ فوراً سے سیدھی ہوتی گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ انتظار میں ہی رہی کب حماد آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا۔
और उसे 2 लफ्ज़ मोहब्बत के बोलेगा, मगर उसका इंतज़ार ही रहेगा। सजल ने खुद ही अपना घूंघट उल्टा था। उसे सामने देखा जहाँ हमाद दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ा था और गुस्से भरी नज़रों से उससे ही देख रहा था। हमाद, क्या हुआ, तुम वहाँ क्यों खड़े हो गए? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? सजल ने उसकी तरफ देखते सवाल पूछा था। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम अच्छी नहीं लग रही? तुम अच्छी लग रही हो लेकिन बाकी सबको, मुझे तो तुम इस वक्त जहर लग रही हो। दिल कर रहा है कि तुम्हारी गर्दन दबाकर तुम्हें एक ही बार में मार डालूं, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं। इससे मेरी माँ के दुखों का अज़ाला नहीं होगा। तुम्हें तो मैं हर रोज़ तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जिसे देखकर तुम्हारी माँ भी तड़पेगी और मुझे सुकून मिलेगा। हम आज सजल के पास पहुँचते उसका जबड़ा दबोचते हुए फनकारा था। उसकी आंखों में सजल को अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो समझ ही नहीं पा रही थी कि यह नफरत क्यों है। हमाद, छोड़े मुझे, सजल बामुश्किल बोली थी। हमाद की उंगलियों से अपनी जिल्द में धंसती हुई महसूस हो रही थी। हमाद ने एक झटके से उसे छोड़ा था। हमाद, ये सब क्या है? ये क्या कह रहे हो तुम? सजल ने बेयकीनी किसी कैफियत में पूछा था। उसे हमाद का ये रवैया समझ में नहीं आ रहा था। उसने तो हमाद को हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखा था। हमाद का उसके साथ अंदाज वारफिरकी के लिए होता था, मगर अब अचानक से ये बदलाव सजल को समझ ही नहीं आया था। उठो, हमाद ने सजल को हुक्म दिया। क्या? सजल ने पूछा। मैं कह रहा हूँ उठो मेरे बिस्तर से, हमाद दहाड़ते हुए बोला था और सजल को खींचते हुए बेड से नीचे उतारा और कमरे से बाहर ले गया था। हमाद, रोको, मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? सजल चीखी थी, मगर हमाद पर उसके चीखने का कोई असर ही हुआ था। अम्मी, अम्मी बाहर आए। उसको बाहर लाते हमाद ने बल्किस बेगम को आवाज़ें दी थी। हमाद, क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है ना? तुम इस वक्त यहाँ? बल्किस बेगम इन दोनों को देखते हुए बोली थी। जी अम्मी, ये रही आपकी मुजरिम। हमाद ने इतना कहते साथ ही सज्जल को बल्किस बेगम की तरफ धक्का दिया था। उनके पैरों में जा गिरी थी। हमाद, ये क्या कर रहे हो तुम? होश में तो? बल्किस बेगम सज्जल को उठाते हुए बोली थी। मैं बिल्कुल होश में हूँ अम्मी। आप जानती हैं ये कौन है? ये उसी औरत की बेटी जिसकी वजह से हमारा हंसता बसता घर उजड़ा। इसी की वजह से हमारा बाप हमें छोड़ कर गया और पलट कर अब तक हमारी खबर न ली। हमाद ने गुस्से से कहते बल्किस बेगम के सर पर धमाका किया था। ये तू क्या कह रहा है हमाद? बल्किस बेगम ने बेयकीनी से पूछा। मैं सच कह रहा हूँ अम्मी, अभी इस रोज़ इसी औरत से मिलकर आया हूँ। सही कहा था आपने, हमारी ज़िंदगी उजाड़ कर वो वहाँ करोड़ों के घर पर राज कर रही है, मगर अब इसकी खुशियों के दिन ख़त्म हुए। अब मैं इसे बताऊँगा तड़प क्या होती है। हमाद ने सजल की तरफ देखते हुए कहा था। हमाद, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ, सजल ने हमाद से पूछा था। जवाबन हमाद ने जो कुछ उसे बताया वो उसके पैरों तले से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी था। सजल को खुद से गिन आई थी कि वो कैसी माँ की बेटी थी। मासी हानिया बेगम और बिल्किस बेगम एक दूसरे की तायाजाद बहनें थीं। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। बिल्किस बेगम की तबीयत और फितरत शुरू से ही लालची और साजिशी थी, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जानता था। वो दोनों एक गरीब घराने में पैदा हुई थी, मगर बिल्किस बेगम ने हमेशा से ऊंचे घर के ख्वाब देखे थे। जल्दी उन्होंने अपने लिए एक अमीरजादा फांस लिया था। कबीर राजपूत करोड़ों का मालिक था। जैसे तैसे करके बिल्किस बेगम ने सब घर वालों को कबीर के लिए राजी कर लिया था। वही हानिया बेगम का रिश्ता उनके ताया के बेटे इब्राहिम साहब से तय हो गया था। बल्कि इस बेगम को शादी की रात मालूम हुआ कि कबीर की इससे पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों बीवियों को कत्ल खुद कबीर ने किया था। वो शराबी और जानी इंसान था। ये जिस जायदाद के बाग बल्कि इस बेगम ने देखे थे, असल में ये सारी दौलत उसके बाप की थी और कबीर की हरकतों से वो जल्दी उसे जायदाद से आकर देने का इरादा रखते थे। ये सब जानकर बल्किस बेगम ने एक दूसरी चाल चली थी। उन्होंने कबीर को बुलाया था और खुद उससे मिलने के बजाय हानिया बेगम को बहाने से वहाँ भेज दिया था। आधी रात को कबीर वहाँ आया। वो शराब के नशे में था। उसने हानिया को बल्कि समझा और उसके करीब हुआ था। इससे पहले कि हानिया कुछ समझती, उसी दम सब लोग वहाँ आ गए थे। सब ने हानिया को बुरा भला कहा और यूं अगले ही रोज़ हानिया बेगम और कबीर का निकाह करवा दिया गया। और बल्किस बेगम और इब्राहिम साहब का हानिया बेगम के इनकार को किसी ने खातिर में नहीं लाया था। वो अपनी सफाइयाँ देती रहती थी, मगर सबको बल्किस बेगम पर यकीन था। हानिया बेगम सख्त दिल बर्दाश्त हो गई थी और घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ गए थे।
وہاں کبیر صاحب نے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھونڈ دیے تھے۔ اگر کبیر صاحب کے والد نہ ہوتے تو شاید ہانیہ بیگم مر ہی جاتی۔ انہوں نے ہانیہ بیگم کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور کبیر صاحب کو جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کے گھر سے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد ہانیہ بیگم کو امید سے ہونے کی خبر ملی تھی اور چند مہینوں بعد ان کے گھر سجل کی پیدائش ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف بلقیس بیگم کا بیٹا حماد 4 سال کا ہو چکا تھا۔ ان کے گھر 3 سال بعد شیان کی پیدائش ہوئی تھی، مگر بلقیس بیگم ہمیشہ ابراہیم صاحب سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور انہیں ہانیہ بیگم کے نام کے طعنے دیتی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ ابراہیم صاحب ابھی تک ہانیہ بیگم کو بھول نہیں پائے تھے، کیونکہ وہ ان سے محبت کرتی تھی۔ وہ بس ان سے ایک مرتبہ ملنا چاہتے تھے اور مل کر ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے بے وفائی کیوں کی، مگر کسی نے بھی ان کو ملنے نہ دیا تھا۔ انہوں نے بلقیس بیگم کو سب کچھ دیا تھا، مگر وہ ان سے محبت نہیں کر سکے تھے، جس پر بلقیس بیگم ہر وقت کوستے ہوئے ہانیہ بیگم کو بد دعائیں دیتی رہتی تھی۔ کبیر راجپوت غلط لوگوں کے ہاتھ جا لگا تھا۔ سجل 4 سال کی ہوئی تو اس کے دادا سب کچھ اس کے اور ہانیہ بیگم کے نام کر کے خود اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کبیر راجپوت باپ کے مرتے لوٹ رہا تھا، مگر اس وقت ہانیہ بیگم اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کبیر راجپوت کا بھرپور مقابلہ کرتی تھی، مگر ایک روز ان پر قیامت گزری تھی جب انہیں معلوم ہوا کہ کبیر راجپوت نے پیسے نہ ملنے پر ہانیہ بیگم اور سجل کا کہیں پر سودا طے کر دیا تھا۔ ہانیہ بیگم تو صدمے کے مارے گنگی رہ گئی تھی۔ انہیں اس شخص سے اس چیز کی امید ہی نہیں تھی۔ ہانیہ بیگم اس شخص کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ان لوگوں نے کبیر کا قتل کر دیا تھا اور پھر اب وہ سجل اور ہانیہ بیگم کو ختم کر کے ساری دولت حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر ہانیہ بیگم نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے گھر کی سیکیورٹی انتہائی زیادہ کر دی تھی اور پھر سجل کی حفاظت کے لیے بھی اس کے ساتھ گارڈز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سجل کو کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی۔ حماد 7 سال کا تھا جب ایک روز ابراہیم صاحب جلدی گھر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت بلقیس بیگم فون پر کسی کو بڑے فخر سے اپنی پلاننگ بتا رہی تھی کہ انہوں نے کیسے ہانیہ بیگم کو پھنسا کر اپنی جان اس شراب انسان سے چھڑوا لی تھی۔ ابراہیم صاحب سب سن چکے تھے۔ انہوں نے اسی وقت بلقیس بیگم کو طلاق دی تھی۔ بچوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تھا، مگر دونوں بچے بلقیس بیگم کی طرف تھے۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر وہاں سے آ گئی تھی۔ جو کچھ وہ کر چکی تھی اس کے بعد خاندان میں سے کسی نے بھی انہیں نہیں اپنایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلقیس بیگم ان کے دل میں زہر بڑھتی گئی تھی۔ بڑے ہونے تک حماد اور شیان کے دل میں اپنے سارے رشتوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، مگر وہ اصل حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ حماد سجل کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھتا تھا۔ سجل کو ہانیہ بیگم سے نفرت ہو گئی تھی۔ ان کی وجہ سے ہی حماد کو اس کے ساتھ ایسا رویہ تھا۔ ہانیہ بیگم سجل سے مل کر اسے سچائی بتانا چاہتی تھی، مگر سجل تو ان کی شکل دیکھنے کی روادار بھی نہیں تھی۔ اسے ہانیہ بیگم ہی گھنے لگتی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ بلقیس بیگم یوں تو پیسے کی وجہ سے سجل کی خوب چاپلوسی بھی کرتی تھی، مگر اس کی زندگی جہنم بنانے میں بھی انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ اس وقت بھی وہ تھکی ہاری کمرے میں آئی تھی۔ اس نے اپنا بستر نکال کر صوفے پر رکھا۔ ادھر آؤ، حماد نے اسے لیٹتے دیکھ کر اپنی طرف بلایا تھا۔ سجل کامتی ٹانگوں سے اس کی طرف آئی تھی۔ اس کو یوں خود سے ڈرتے دیکھ حماد کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ اس کی تذلیل کر کے اسے یوں ہی سکون ملتا تھا۔ اگلی روز سجل نے یوں ہی اپنا موبائل آن کیا تھا، جس پر ہانیہ بیگم کی لاتعداد کالز آئی ہوئی تھی، ساتھ وائس میسیج بھی تھے، اور ملازمہ کے نمبر سے بہت سی کالز آئی ہوئی تھی۔ سجل کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ملازمہ کی کالز دیکھتے اس نے ملازمہ کا نمبر ملایا تھا۔ آگے سے جو خبر اسے سننے کو ملتی، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ہانیہ بیگم پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس وقت وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ یہ خبر سنتے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس کی ساری ناراضگی، سارا غصہ جاگ بند کر بہ گیا تھا۔ اس نے ہانیہ بیگم کے میسیج کھولے تھے۔ جو وہ میسیج سنتے جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ ہانیہ بیگم نے اسے مکمل سچ بتا دیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے بلقیس بیگم نے عین وقت پر جان سے لی تھی۔ سجل کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، کیسے اس نے اپنی ہی ماں کو غلط سمجھا تھا۔ وہ نیچے آئی تھی، اس کا ارادہ ہسپتال جانے کا تھا، جب بلقیس بیگم اس کے راستے میں آ گئی۔ مجھے جانے دے، مجھے روکنے کی کوشش مت کریے گا۔ آپ نے مجھے میری ماں سے دور کیا۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اپنے بیٹے کو بھی بتا دیجیے گا۔ سجل بھپری تھی۔ اچھا ہوا پہنچ گئے اسپتال۔ میں وہ مرے گی تو میرے کلیجے کو سکون مل جائے گا۔
بلکہ بیگم نے صفاقی سے کہا تھا، آپ نے بہت غلط کیا ہے آنٹی، خدا سے معافی مانگ لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ سجل نے کہا تھا۔ بلکہ بیگم جان گئی تھی سجل کو سچائی معلوم ہو گئی تھی، تبھی وہ خود سے اپنے جرم قبول کرنے لگی تھی، اور ان کی بدقسمتی تھی کہ اسی وقت حماد وہاں آ گیا اور اس نے سب سن لیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اصل قصوروار تو اس کی ماں خود ہی تھی۔ وہ سجل کو لے کر ہسپتال گیا۔ ہانیہ بیگم کو اللہ نے نئی زندگی دے دی۔ حماد نے ان دونوں سے معافی مانگی تھی، انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ جو بھی ہوا تھا وہ حماد نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ اس بیگم کو حماد اور شیان دونوں نے ہی چھوڑ دیا تھا۔